علیہ السلام علیکم رسول اللہ۔ یہ مہینہ بڑی ہی برکتوں کا، رحمتوں کا حامل ہے کہ جس میں اللہ رب العزت برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ماہ مہارا، ماہ رمضان جب آتا ہے تو اپنے ساتھ ہزارہ رحمتیں اور برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کی برکتوں اور رحمتوں میں نہاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس مہینے میں بھی اس کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ خصوصاً اس مہینے کو 3 عشرے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عشرہ 10 دن کو کہا جاتا ہے، تو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے: عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ نجات۔ 1 سے لے کر کے 10 تک یہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے، اور 10 سے لے کر کے 20 تک یہ عشرہ مغفرت کہلاتا ہے، اور 20 سے لے کر کے آخر تک یہ عشرہ نجات کہلاتا ہے۔ رحمت، مغفرت اور نجات۔ رحمت کے طلبگار کو رحمت ملتی ہے، بخشش کے طلبگار کو بخشش ملتی ہے، اور جو لوگ نجات کے طلبگار ہوتے ہیں انہیں نجات ملتی ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں خصوصی 5 انعامات بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ان 5 انعامات میں سے وہ 5 انعامات کیا کیا ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کہ روزے داروں کی، نمبر 1 یہ کہ روزے داروں کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اتنی پسندیدہ مشک بھی نہیں ہے کہ جتنی روزے دار کے منہ سے جو بو چھوٹتی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے جو منہ میں تعفن پیدا ہوتا ہے، اس سے جو بو چھوٹتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری چیز بیان فرماتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے جو اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں تک ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ! ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اور یہ دعا افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک ان کے لیے جو اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ روزے داروں کے لیے جنت ہر روز سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئے۔ ہر روز جنت سجائی جاتی ہے۔ ہر دن رمضان میں جنت کو سجایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت جنت سے فرماتا ہے کہ جنت میرے بندے اپنی مشقتیں، وہ دنیا کی جو مشقتیں ہم نے انہیں دی ہیں، وہ مشقتیں برداشت کر کے تیری طرف آنے والے اور تیری رحمتوں سے، نعمتوں سے دوچار ہیں۔ چوتھی چیز بیان فرماتے ہیں کہ اس میں سرکس، شیاطین اور جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، کہ جو سرکشی کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں شیطان، ان کو اور جنوں کو، جو شریر جن ہوتے ہیں وہ سب قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں سرکش، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچتے ہیں۔ تو ان برائیوں کی طرف لوگ نہیں جاتے کہ جن برائیوں کی طرف غیر رمضان میں لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ پانچویں چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس میں رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ شب مغفرت، شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں وہ مغفرت کی رات یا رسول اللہ کے شب قدر ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں نہیں، بلکہ دستور یہ ہوتا ہے کہ مزدور کی جب مزدوری ختم ہو جائے تو گویا کہ جو روزے رکھ کے
اللہ رب العزت کا قرض تھا اسے ادا کیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اب اس ہماری محنت کا اور اس مشقت کا بدلہ دینا چاہتا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اسی مہینے میں شب قدر عطا فرمائی۔ شب قدر جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو شب قدر عطا کی گئی ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں کا اگر سالوں میں آپ کیلکولیشن کریں تو تقریباً 80 یا 83 سال جا کر کے ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں وہ رات بھی عطا فرمائی ہے۔ کچھ توہمات بھی روزہ کے تعلق سے ہمارے آپ کے مابین رائج ہیں، ان توہمات پر سوچتا ہوں تھوڑی سی بات کہہ دی جائے۔ روزے کے تعلق سے توہمات یہ رہتے ہیں کہ کوئی تو کہتا ہے کہ روزے کی حالت میں بال نہیں کٹائے جائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ روزے کی حالت میں تیل نہیں ڈالا جائے گا، کوئی کہتا ہے یہ نظر آتا ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ہے وہ خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ تو یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ روزے کی حالت میں تیل بھی سر میں ڈال سکتے ہیں، روزے کی حالت میں گنگا بھی کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اور روزے کی حالت میں سرما بھی لگا سکتے ہیں۔ سرما تو درکنار ہے، یہاں اگر آنکھ میں کوئی تکلیف ہے تو روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا بھی ڈال سکتے ہیں، کان میں نہیں ڈالے گا، آنکھ میں دوا بھی ڈال سکتے ہیں، اگرچہ دوا کی کڑواہٹ یا مٹھاس گلے تک میں محسوس ہو، تب بھی روزے پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ یوں ہی اگر کسی کو کوئی پریشانی کوئی دقت ہو تو وہ گولی نہ کھا کر کے انجیکشن کے ذریعے سے دوا بھی لگوا سکتا ہے، انجیکشن بھی روزے میں لگا سکتے ہیں، انجیکشن سے بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن کچھ لوگ کمزوری دور کرنے کے لیے ڈرپ لگوانے پہنچ جاتے ہیں، تو بلا وجہ تو یہ بلا وجہ ڈرپ گھسڑوانا اور اپنے اندر پانی کی پورتی کو کمی کروانا، یہ ضرور جو ہے کہ روزے میں کراہت پیدا کر دیتا ہے۔ بھائی روزہ نام ہی کس چیز کا ہے؟ اس مشقت کا ہی نام ہے، اور اگر مشقت نہ ہوئی تم نے پانی چڑھواتے رہے تو پھر روزہ ہی کیا مطلب رہا ہے اس کا؟ ہاں ایسی کوئی تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، بخار آ گیا ہے، تو دوائی نہ کھا کر کے عزیمت یہ ہے کہ روزہ نہ کھولے، وہ انجیکشن سے اگر کام چلتا ہو تو انجیکشن سے دوا لگوا لے، اور بخار یا درد وغیرہ کا جو بھی انجیکشن ہو لگ سکتا ہوگا۔ روزہ ٹوٹنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ کسی نلی کے ذریعے سے کوئی غذا دماغ یا جوف میں پیٹ میں پہنچتی ہے، تب جا کر کے روزہ ٹوٹتا ہے۔ کیونکہ روزہ کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو کھانے پینے سے اب کوئی بھی چیز، جیسے مثال کے طور پر ناک میں نلی ڈال کر کے کوئی اس کے ذریعے سے پانی چڑھا لیتا ہے، ہم نے تو کھایا نہیں، کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام ہے۔ جس کا سیدھا سادہ مطلب ہے کہ جوف میں اگر کوئی چیز بطور غذا پہنچتی ہے، جوف پیٹ کو کہتے ہیں، معدے میں یا دماغ میں کوئی چیز اگر نلی کے ذریعے سے پہنچتی ہے تو وہ روزے کو توڑ دیتی ہے۔ اب رہا آنکھ میں دوا ڈالنے کا مسئلہ، تو جو ماہرین طبیات ہیں ان کا کہنا ہے کہ آنکھ میں کوئی نلی نہیں ہوتی ہے، آنکھ میں جو دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کی وجہ ماہر طبیات بیان کرتے ہیں کہ آنکھ میں کوئی نلی نہیں ہوتی، آنکھ میں مسام ہوتے ہیں۔ مسام جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھیے، ہم اور آپ جب گرمی میں چلتے پھرتے ہیں تو ہمارے بدن سے پسینہ نکلنے لگتا ہے، بھائی چھید نہیں ہے تو پسینہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ تو پورے جسم میں ہمارے آپ کے رونگٹوں کی جگہوں پر مسام ہوتے ہیں، باریک باریک ایسے چھید جو کسی خوردبین سے بھی نظر نہیں آتے کہ ہاں اندر کے لیے چھید ہے۔ اسی بنیاد پر جب ہم اور آپ نہاتے ہیں تو نہانے میں پانی کی برودت، پانی کی ٹھنڈک جو ہمیں اپنے جسم میں، آپ کے اندر خشکی ہو آپ نہا ڈالیے،
تو ان مسام کے ذریعے سے جو پانی کی برودت ہے وہ ہمارے جسموں میں داخل ہو جاتی ہے. اسی بنیاد پر ہماری خشکی دور ہو جاتی ہے نا. تو فرماتے ہیں آنکھ میں کوئی نلی نہیں ہوتی, آنکھ میں نلی نہیں ہوتی, بلکہ کیا ہوتا ہے مسام ہوتے ہیں. ان مسام کے ذریعے سے جب کوئی چیز دماغ میں یا جوف میں بھی پہنچ جائے, کسی بنیاد پر اگر دوا کی کڑواہٹ یا مٹھاس گلے میں محسوس بھی ہوتی ہے تب بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ اس دوا کا پہنچنا یہ منفذ اور نلی کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ کیا ہے مسام کے ذریعے سے. اور مسام کے ذریعے سے برودت, کڑواہٹ, مٹھاس کسی چیز کا بھی پہنچنا یہ مفسد صوم, مفسد روزہ نہیں ہے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. اللہ اس ماہ مبارک میں بار بار وہی باتیں, اللہ ہر عبادت کا ثواب 70 گنا کر دیتا ہے. یاد رکھو میاں, جب عبادتوں سے ثواب 70 گنا ہوتے ہیں تو یاد رکھو ایک گناہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ 70 میں لکھ لیا جائے, یہ بھی دھیان رکھو. جب ایک نفل پڑھنے میں 70 مل سکتے ہیں تو ایک گناہ کرنے میں بھی میاں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھ سے 70 کا گناہ ہو جائے, یہ بھی دھیان رکھو. یہ بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. تو 70 کے پیچھے تو دوڑ پڑتے ہیں. نیکی کرنا کمال نہیں ہے میاں, برائی سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ کمال ہے. اپنے آپ کو برائی سے بچا لینا یہ کمال ہے. نیکی کر لینا, راستے میں نیکی کرنے کے راستے بہتیرے ملتے ہیں لیکن برائی سے روکنے والا کوئی نہیں ملتا ہے. نیکی کے راستے بہت ملتے ہیں, دکھائی دیتے ہیں. تمہارے دروازے ہر گلی گلی میں مانگنے والے گھوم رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین, جو قوم دوسروں کے ہاتھوں پہ رکھا کرتی تھی وہ قوم آج سب سے زیادہ اپنی محتاجی کا اظہار کرتی گھومتی. دھندا بنا لیا ہے لوگوں نے میاں. ہڈے کٹے ہاتھ پیر سب صحیح ہیں, رب نے کام کرنے کا حکم نہیں دیا, کام کر کما اور اپنے پیٹ پال, اپنے بچوں کا پیٹ پال. مسجدوں کے دروازوں پہ دیکھ لو نقاب پہنے ہوئے خواتین بیٹھی, شرم نہیں آتی. ان میں بعض کو واقعی حاجت مند ہوتے ہیں لیکن حاجت مندوں کو یہ صورت اپنانے کا حکم کس نے دے دیا کہ مسجدوں کے دروازوں پر جاؤ, بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. اور جس کے آگے یہ ہاتھ پھیلانے آئے ہیں مسجد میں اسی کے آگے تم بھی ہاتھ پھیلاؤ. اللہ رب العزت تمہاری آرزوئیں, تمہاری تمنائیں کہیں نہ کہیں سے پوری کرے. قوم دوسروں کو درس دے رہی, وہ آج خود دوسروں کے آگے. سب سے زیادہ اگر کسی قوم میں منگتے گھوم رہے ہیں تو دیکھ لو آدمی, سروے کر لیا جائے, سب سے زیادہ اگر مانگنے والے کسی قوم میں گھوم رہے ہیں تو وہ قوم مسلم ہے کہ جس میں مانگنے والے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. جو قوم دوسرے کے ہاتھوں پہ رکھ کے گھومتی تھی, جس قوم کے صدقات اور خیرات کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے, آج ان کی منگتائی اور بھکاری اور جو ہے کیا ہے ان کی گداگری کے لوگ مثالیں دیتے ہیں میاں کہ وہ کتنے بڑے منگتے ہیں جو دروازے دروازے مانگتے گھوم رہے ہیں. تسلی رکھ, اللہ رب العزت نے جو فرض کیا ہے وہ تجھ تک پہنچے گا ہی پہنچے گا. صبر تو کر. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تیرے مقدر کا جو ہے وہ تجھ تک پہنچ کر کے رہے گا, چاہے تو کتنی بھی کوشش کر لے اپنے مقدر سے بڑھ کر کے تو حاصل نہیں کر سکتا. کتنا بھی دوڑ لے تو اس کی طلب میں کیوں لگا پڑا ہے, کیوں اپنے کو کھپا رہا ہے جو تیرے مقدر میں نہیں ہے. اس سے زیادہ کا طلبگار کیوں بنا پڑا ہے جو تیرے مقدر میں نہیں, جو تیرے نصیب میں نہیں ہے. جو تیرے نصیب میں ہے اس کے لیے کوشاں رہے اور اس کے لیے دعا کر, اپنے سارے حالات اس کے سپرد کر دے. پھر وہی کہتا ہوں میاں کہ اللہ رب العزت کسی کو بھوکا نہیں سلاتا, کہیں نہ کہیں سے انتظام کر ہی دیتا ہے. جن کے گھروں پہ بالکل کھانے کو بھی نہیں ہو
وہ عزیمتن اگر اپنے آپ بھی بھوکا رہنا چاہیں اور توکل توکل علی اللہ کر کے بیٹھ جائیں کہ میرا رب جب تک نہیں بھیجے گا تب تک نہیں کھاؤں گا، وہ اگرچہ وہ للہیت کے لیے خود فاقے کرتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کسی بندے کو بھوکا نہیں رکھتا ہے، اس کے یہاں رزق پہنچ ہی جاتا ہے، کسی نے رزق خود جا کر کے ڈھونڈ لیتا ہے، تمہارا رزق تمہیں خود ڈھونڈ لے گا۔ اور اللہ رب العزت ایسی مخلوق سے رزق پہنچا دیتا ہے، ایسی مخلوق سے رزق پہنچا دیتا ہے۔ راہزنوں نے ایک شخص کو پہاڑی پر باندھ کے ڈال دیا، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، اب کوا روزانہ روٹی لا کر کے کوا جو کبھی آدمی کے قریب نہیں آتا، اس کے دل میں بھی اللہ رب العزت نے رحمت ڈال دی، روزانہ روٹی بستی سے اٹھا کر کے لاتا ہے، ٹکڑے بناتا ہے، بندھے ہوئے آدمی کے منہ میں ٹکڑے ڈال ڈال کے کھلاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب تمہیں پہنچائے گا تو تمہارے نصیب کا تم سے کوئی چھین نہیں پائے گا۔ اس لیے یہ قوم مسلم اپنی یہ فطرتیں، اپنی عادتیں چھوڑ دو کہ خواتین جھوٹ بول رہی کہ یہ بیمار ہے کہ وہ بیمار ہے، اور دروازے جو ہے کیا بھیک مانگ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے وہ بندے اتنے پسند ہیں کہ جو محتاج ہونے کے باوجود بھی اپنی محتاجی کا اظہار بندوں کو نہیں ہونے دیتے، اپنی کمزوری کا، اپنی فقارت کا، اپنی محتاجی کا اظہار بندوں کو نہیں ہونے دیتے، وہ صرف مجھ پہ اپنی محتاجی کہتے ہیں۔ ایسے بندے بہت پسند ہیں۔ تعرفهم الاغنیاء، کہ ان کو دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں، وہ اپنے لباس سے، اپنے چال چلن سے، رفتار و گفتار سے کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ان کی محتاجی ان کے رب کے آگے کھلی ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ میرا رب میری محتاجی کو خوب جانتا ہے۔ ہاں، یہ تو رہا مانگنے والوں کا مسئلہ، اب رہا دینے والوں کا مسئلہ۔ دینے والے بھی اتنے پکے جو ہے کیا ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ جب تک ان سے مانگا نہ جائے تب تک وہ دیں گے نہیں۔ زکات کا مسئلہ ہے تو کل کر کے پورا رمضان نکال دیں گے، اور رمضان نکلنے کے بعد پھر کبھی اس میں لگ گئے، کبھی اس میں لگ گئے، کبھی اس میں لگ گئے اور بھول گئے۔ تو جن پر زکات فرض ہے وہ اپنے زکات اور صدقات کو ادا کریں اور مستحقین تک خود پہنچا دیں، تو یہ کیوں دروازے مانگتے گھومتے؟ دروازے تک آنے میں اور بلانے میں ہمارا بھی رول ہے کہ جو عمرہ ہے ہم دیں گے۔ ہم تو حضرت 25 کے بعد نکالتے ہیں۔ ارے 25 کے بعد جب تم نکالو گے تو وہ 25 سے پہلے جو بیچارے اگر صدقات کے جو مستحق ہیں وہ 25 تک کیا کھائیں گے؟ اب 25 کو تم نکالو گے، کب کپڑے بنائیں گے، کب اپنے بچوں کے لیے راشن لائیں گے، کب ان کے لیے کھلائیں گے، بنائیں گے؟ تو تم تو نئے کپڑے پہن کر کے 25 میں تیار ہو گئے، ان سے پوچھو پھر وہ تمہاری خوشیوں میں تمہارے ساتھ شریک ہو پائیں گے؟ اسلام نے جو مساوات کا حکم دیا ہے کہ کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اس وقت دینے والا اور لینے والا ایک ہی صف میں برابر سے اسی لباس میں ملبوس ہونا چاہیے جس میں عمرہ ملبوس ہے، جس میں عمرہ ملبوس ہے۔ ضروری نہیں کہ فطرہ صاحب آپ عید کے ہی دن دو گے، ابھی نکالو۔ جو مستحق ہیں تمہارے رشتہ داروں میں ہیں، تمہاری بستی میں اگر کوئی واقعی مستحق ہے اس تک پہنچاؤ، تمہارے محلے میں واقعی اگر کوئی مستحق ہے اسے ادا کرو۔ مدارس اسلامیہ تمہارے صدقات و زکات کے محتاج ہیں، انہیں ادا کرو، وہ بھی اسلام کی اور مذہب کی، دین کی، ہماری سماج کی ضرورت ہے۔ مدارس بھی ضرورت ہے، غرباء و فقراء کا خیال رکھنا بھی ہمارے عمرہ کی ذمہ داری ہے، مدارس مساجد کا خیال رکھنا بھی ہمارے عمرہ کی اہل ثروت کی ذمہ داری ہے۔ سب کو ان کے اوقات پر، ان کے وقت پر یاد رکھتے ہوئے اپنے صدقات کو، اپنے فطرات کو ان تک جلد سے جلد پہنچانے کی کوشش۔ اور شروع میں اگر صدقات اور فطرات نکال دو گے تو اس مہینے میں کثرت سے خرچ کرنے کا ایک ذریعہ بھی بن جائے گا۔ توجہ دیں، اگر شروع میں آپ نے اپنے صدقات اور زکات نکال دیے، اب شروع میں نکالنے کے بعد ہم نے نکال دیا اور اس کے بعد اگر کوئی مانگنے والا آ گیا تو پھر خالی بھیجو گے؟ بولو، ارے رمضان کا مہینہ ہے، نکال تو تجھے کچھ نہ کچھ دے ہی دے۔ تو ایک ذریعہ یہ بھی بن جاتا ہے کہ اس مہینے میں کثرت صدقہ کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔
کہ آپ کثرت سے خوب خرچ کر سکو گے. وہ اللہ رب العزت اس کثرت سے خرچ کرنے کا بھی سبب. جب دروازے پہ آ جاتا کہتا کیوں واپس کرو, چلو 100 نہیں تو 50 ہی صحیح دے دو. تو یہ ابتداء نکالنا اور ان کی حاجت روائی کرنا ان کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرنے کا بھی ذریعہ بن جائے گا اور کثرت صدقہ کا بھی سبب بن سکتا ہے اگر نکالے جائیں. تو مدارس کو بھی یاد رکھیے, اپنے کنبے میں اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا غریب ہو ان کا بھی خیال رکھیے, اور اپنے محلے پڑوس میں بستی میں اگر کوئی ایسا ہو تو ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے جن حضرات پر صدقات و خیرات واجب ہیں وہ وقت پر ادا کریں. استغفر اللہ.